دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بعد میں کال کریں گے آپ کو ہم نہیں، ہم تو ان کو بولے تھے 7 بجے نا، آپ پوچھ لیجیے کہ عاطف بھائی کا نمبر آپ ہم کو دیجیے، تو بولے کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ کیا نمبر دے دوں، پھر پتا ہے کہ آپ کوئی 24 گھنٹے سے لوگ کال ہی کرتے رہتے ہیں بار بار۔ نہیں ہم ایسا نہیں ہے، ہم آپ سے ایک بار نہیں اصل میں کیا بات ٹھیک ہے آپ کی، دیکھو نا ویسے بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ سے، باقی اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، بعد میں کریں گے کال، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، باقی لاسٹ ٹائم آپ نے حضرت ہندا کے تعلق سے کچھ کہا تھا، اس پر مجھے آپ سے پوچھنا تھا۔ ہاں اس پہ معذرت چاہتے ہیں، اور جو آپ بتا رہے تھے نہیں، ایک اور بات آپ نے کہی تھی کہ انہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، منسوخ کری ہے، تو اس کی ذرا یہ بات آپ نے ان کی طرح منسوخ کری ہے نا؟ ہم نہیں، اس میں تو اجماع ہے نا، اجماع کس پر ہوتا ہے؟ اجماع روایت پہ ہوتا ہے یا اجماع عقیدے پر ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ آپ سے بتا دیجیے۔ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات پر اجماع ہے، تو اجماع ہے تو اس کی روایت بھی تو ہوگی نا، تو تھوڑا آپ ہی سمجھائیے نا رفیق بھائی۔ نہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے اس کی روایت کا، اس کی روایت مجھے تو بھیا پتا نہیں چلی آج تک کہاں روایت۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا، یہ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں اجماع ہے، تو اس پر اجماع کس نے کہا آپ سے کہ اجماع ہے اس پر؟ کس گدھے کے بچے نے آپ کو بولا ہے کہ اجماع ہے؟ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عالم ہیں ان کا ہم بھیج دیں گے۔ نہیں دیکھیے، اجماع عالم کی، اجماع صرف عالم کی رائے کا نام نہیں ہوتا ہے پیارے، اجماع یا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس پر سب متفق ہیں تو یہ اجماع ہو گیا۔ چچا حمزہ کا حضرت ہندا کلیجہ چبائی کی روایت صحیح ہے نا؟ میں ذرا بات کروں وہ روایت تو جی ہاں بولے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بھائی؟ فرمائیے۔ جی آپ اچھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ان کا مسئلہ ہوا تھا، ناک کاٹا گیا تھا، کان کاٹا گیا تھا، کلیجہ چبایا گیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت صحیح نہیں تھی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا روایت، میں کہہ رہا ہوں وہ روایت ہے کہاں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی ہاں، اس کا حوالہ دے دیجیے مجھے، اور جو سند ہے نام ڈال لیجیے۔ ہاں ہاں جی جناب، ذرا آپ اپنا نام اور اپنا تعارف کریں، آپ کا تعارف کس مسلک سے ہے نا، اور آپ کا نام کیا ہے وہ بتا دیں ذرا آپ دونوں چیزیں۔ جی مسلک کا بات مت کیجیے، جو ٹاپک ہے مسلک کیوں نہیں بات کریں گے بھائی، مسلک بھائی کیوں نہیں بات کریں گے؟ نام بتائیں۔ اچھا نام تو بتائیے، نام تو بتائیے، چلیے نام بتا دیجیے۔ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، ان سے تم اچھے سے بات کرو نا، کوئی دقت نہیں آپ۔ ارے آپ بھائی میرے ساتھ ٹینشن کیوں لیتے ہو آپ؟ نہیں ٹینشن کا بات نہیں ہے، آپ مجھے روایت جاننا نا، دیکھیے میرے لیے آپ نہ میں گالی گلوچ کرتا ہوں نہ اس طرح کا میرا معاملہ نہیں ہے، آپ تسلی سے نام بتائیں اپنا، اور آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھے بتائیں ذرا آپ۔ نہیں کوئی جماعت انشاءاللہ پھر اس مسئلے پر ہم بتائیں گے آپ کو۔ بھائی تو یہ تو اعتراض تو شیعوں کی طرف سے کیا گیا ہے نا، تو پھر تو یعنی آپ نے شیعوں کا اعتراض سن لیا آپ نے، یہی کہ امیر حمزہ کا جو ہے حضرت ہندا نے کلیجہ چبایا، یہ تو اعتراض تو جو ہے شیعوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اعتراض کا جو بات ہے، جو چیز پہلے ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، اس چیز کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایمان لانے سے پہلے، لیکن جب ایمان لے آئے تو ان کی ساری پہلے جو پچھلی گناہ تھی وہ معاف ہو گئے۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے۔ بار بار کیوں گاتے ہیں یہ بتائیے مجھے، یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں نا۔ پہلی بات تو آپ صحیح روایت پیش کریں، دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی حضرت ہندا نے ایسا کیا، حضرت حمزہ نے ایسا کیا، تو اس عمل کو کیا رسول اللہ کو اس عمل کی خبر نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ نے جو ہے ان کو کلمہ پڑھا کے ان کے اس گناہ کو معاف فرمایا، ان کے اس گناہ کو درگزر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، بتائیے نا، پہلے آپ روایت پیش کریں، اس سے پہلے روایت پیش کریں آپ۔
ठीक है, हम रिवायत कौन सी किताब में है? हम कर देंगे, हम दे देंगे उसका टाइम। जी, कब कर देंगे आप? समय 1 घंटा में, 1 घंटे में। हाँ, अच्छा, ये बता सकते हैं मुझे, अच्छा हाँ। मुझे ये बता, आपने किसी किताब में पढ़ी है, आपने खाली यूट्यूब पर की सुना है खाली? नहीं नहीं, हम आपको डिटेल चाहिए ना कि किस किताब में लिखा हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने किताब में पढ़ा या आपने यूट्यूब पर पढ़ा? हमने हदीस की किताब में पढ़ा। आपको हदीस की किताब से चाहिए ना? की किताब का नाम क्या है? हम दे देंगे ना, आपको डिटेल निकाल के दे देंगे। आपको अभी पता नहीं है? हमको याद नहीं है हाँ कि कौन सा किताब में, हम आपको निकाल करके 1 घंटा में आपको दे देंगे। जी, अब देखिए ना, जब निकाल के आप देंगे फिर आप बताइए आप उस पर फिर क्या बहस करें। चलिए, आप निकाल के देंगे वो बात की बात है, लेकिन हम कहते हैं बिल पर अगर आपके हिसाब से वो रिवायत काबिल कबूल भी है, ठीक है, मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने फतह मक्का के मौके पर जो है हजरत अबू सुफियान और उनके बेटे हजरत अमीर मुआविया, इन सबको दाखिल इस्लाम किया। तो जब दाखिल इस्लाम कर दिया तो उनके जो पुराने मामलात हैं उनके ऊपर बोलने की कोई बात क्या जरूरत है? पुराने बात पर कोई बात नहीं कर सकते। तो जो बोलेगा वो फिर लानती है कि नहीं? देखिए, पुराना बात पर कोई नहीं, लेकिन जैसे आपके कहने का मतलब और इनका जो कहने का मतलब है कि एतराज किस चीज पर उठता है। पहले एतराज इसी चीज पर उठता है, एतराज होता है कि हजरत हिंदा ने ऐसा किया और सुनिए ना, उस पर तो एतराज करने का बनता ही नहीं है। सुनिए ना, उस पर एतराज करने का बनता ही नहीं है। जो ईमान लाने से पहले जो गुनाह हुआ या जो गलती हुआ उसको तो आप बाद में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे रहा सवाल कि जैसे बाद में जो गलती आई हदीस की किताबों में, तो चाहे बड़े बड़े लोगों से, चाहे सहाबा कराम के दौर में हो, सहाबा कराम हो या किसी भी शख्स से, अगर गलती बयान होती है उसकी, तो उस गलती को बताना कोई ये नहीं है कि आप उनकी तौहीन कर रहे हैं या आप उनका। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं हदीस की किताबों में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ बयान करना चाहिए, बयान नहीं है ना? बयान नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपका क्या है? देखिए, जब हदीस की किताबों में आप अपना अकीदा बताइए। हाँ, तो हदीस की किताब में जितनी चीजें आई हैं क्या वो सारी चीजें आवाम को बतानी चाहिए? जब आवाम में वो बात, अरे आप बताइए, बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? हाँ या ना बताइए। सुनिएगा, हाँ या ना वाला सवाल नहीं होता है ना। चलिए ठीक है, बताइए। जब आवाम में वो बात, कुछ सवाल उठ चुका होगा, जी हाँ, तो आप उसका जवाब देना होगा ना। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना हो, जानबूझ से कोई फितना फैलाने के लिए उठाए तो नहीं, अगर उठा ही नहीं, ठीक है, उठा ही नहीं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बात उठ गया, आज के दौर में क्या मसला क्या, पहले ही समझिए कि अब दौर आ गया है सोशल मीडिया का, अब दौर आ गया है मोबाइल का, यूट्यूब का। बिल्कुल, तो अब कोई सा भी बात जो है ना, कोई भी बात, चाहे अमेरिका में भी अभी कोई बात होगा ना, तो अब वो छुप नहीं सकता, वो 1 सेकंड में, जैसे अगर अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरेगा तो पूरा वर्ल्ड को अभी तुरंत पता चल जाएगा। वो पहले जमाना की बात थी कि बड़ा हादसा हुआ और ये आप कहानियां छोड़े, आप टॉपिक पे आए जरा, आप कहना क्या चाहते हैं वो बताएं मुझे। जब बात उठा है तो फिर हम उसका बात को फिर करना होगा। अगर किसी के दिल में सवाल उठा है तो फिर आप उसको जवाब दीजिए कि हाँ ये चीज है, ये नहीं है। अगर कोई किसी के दिल में गलतफहमी भी पैदा हुई है तो आपका किसी कोई भी आता है तो उसका आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बताइए कि नहीं, यहाँ ये बात ये गलत है, आप उसको। हाँ, अच्छा ठीक है जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसी रिवायतें, पहली चीज तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें जो है ये समझ लीजिए, अल्लाह आलम आप मुझे सिखाएं या मैं आपको सिखाऊं ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। आवाम के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने जो फर्ज किया है ना, वो ये किया है कि आवाम हलाल हराम, शिर्क कुफ्र, सुन्नत बिदअत, ठीक है, जायज नाजायज, खरीदो फरोख्त, सुन्नत लिबास, ठीक है, तहारत, वजू, गुस्ल, नमाज के अरकान, इन सब मसाइल को सीखे। आवाम के ऊपर अल्लाह ने ये फर्ज नहीं किया कि वो सारी हदीसें पढ़े। अच्छा, ठीक है, हमारे नजदीक। और बल्कि इमाम बुखारी ने तो अपनी बुखारी शरीफ में एक ऐसी रिवायत नकल की है जिसमें खुद इमाम बुखारी ने उस बाप का नाम लिखा है कि एक चीज को किसी कौम के लिए खास करना और दूसरी कौम को से उसको बयान ना करना। इस ताल्लुक से इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी के अंदर हदीस पाक नकल की है, समझे। इसमें इस ताल्लुक से 2 हदीसें मिलती हैं। एक मौला अली से रिवायत है कि मौला अली फरमाते हैं तुम लोगों के सामने ऐसी बातें बयान क्यों करते हो, ऐसी बातें बयान कर क्या था कि तुम लोगों के सामने वो बातें क्यों बयान करते हो कि जिसको लोग समझ ना पाए और उनके गुमराह होने का खतरा हो। और एक और रिवायत है बुखारी शरीफ में, ये वो भी हजरत माज इब्न जबल को अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई
تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بات میں جا کر لوگوں کو بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، لوگوں کو یہ بات مت بتانا ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں وہ لا الہ الا اللہ کی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گی، یہی بات بولی تھی نا؟ نہیں ایسا نہیں سمجھے۔ اور دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے جو بھی چیز ہم بیان کرتے ہیں نا وہ عوام کے فہم کے حساب سے ہونی چاہیے۔ بند کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کی ابھی عمر کتنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے دینی دنیاوی، اور کیا آپ کام کرتے ہیں، بزنس ہے، کاروبار، کوئی نوکری ہے یا کوئی چھوٹا موٹا پیشہ ہے یا سیلف ہے، کوئی ہوٹل ریسٹورینٹ، کوئی کیا چلاتے ہیں آپ مجھے بتائیں ذرا۔ بزنس ہے۔ اب دیکھیے ہم ایک بات پہلے بتا رہے ہیں آپ کو جی، پہلے میری بات سنیے۔ دیکھیے ابھی میری بات ہے کہ پوری نہیں ہوئی اصل میں۔ نہیں سنیے نا، سب چھوڑ آپ نے ایسے بولا کہ آپ بات بتا رہے ہیں، ایک لائن میں بات بتا رہے ہیں، آپ سمجھیے پہلے بات کہ جیسے آپ سے بات ہوتا ہے راشد بھائی کا۔ جی ہاں بالکل ہوتی ہے۔ راشد بھائی کو جیسے شروع سے جو ہے نا، شروع سے آج سے مطلب سمیع 10 سال پہلے ہی سے اہل بیت سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہمیں بھی محبت ہے۔ پہلے بات اس کے بعد آپ بتائیے گا، ہم جو بتانا چاہتے ہیں سمجھ لیجیے۔ ہاں سمجھائیں۔ تو ہوا کیا، جب جس کو کسی سے محبت رہتا ہے نا تو جب اس کا تقریر کسی مولانا یا کہیں یوٹیوب پر کہیں پر ہوتا ہے تو اس کو غور سے سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ غور سے سنے، اب اس کو سنتے سنتے جیسے پہلے اہل سنت کے مولانا لوگ کو سنے، اب ان کا لیکن کہ ارے اہل تشیع کا لوگ جو ہے ان لوگ اس چیز کو بیان کر رہا ہے اور محبت کا دعویٰ ان لوگ کو، ان کو راشد بھائی کو لگا کہ ارے ان لوگ کا جو دعویٰ ہے محبت کا یہ زیادہ مضبوط دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا زیادہ مضبوط ان کو لگا، جو ان کو لگا سو بتا رہے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے آج بہت سا ایسا جو میرا دوست تھا جو ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں اہل سنت میں سے تھا پہلے، لیکن اب دھیرے دھیرے ان لوگ کنورٹ ہوتے جا رہا ہے اہل تشیع کی طرف۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے بات سمجھ لیجیے، ہوتا کیا ہے کہ ان لوگ کا جو شیعہ کا جو ذاکرین ہے یا جو عالم لوگ ہے ان لوگ اس چیز کو ایسے پیش کرتا ہے کہ اہل بیت کے جتنے لوگ بھی ہیں سب دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بنا کر کے پیش کرتا ہے، یہ بنا کے پیش کرتا ہے ان لوگ۔ اور ان لوگ کو شوق کیا ہے کہ ان لوگ کو چاہیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اب اگر دوسرے سے کسی سے کوئی بات ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ ہوا، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے بھائی میں مل رہے، 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کو آپ بہت مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بھائی اور دوسرا بھائی سے اس کا لڑائی ہو گیا، تو اب آپ کی نظر میں دوسرا بھائی جو ہے نا وہ گنہگار ہوگا اس کے نظر پر اور نفرت ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ان لوگ کو بنانا شروع کیا اہل تشیع کے لوگ، ٹھیک ہے؟ ان لوگ چاہا اور ان لوگ جو ہے نا ان لوگ غور سے پھر اس میں سننے لگے اور ان لوگ جو غلط بیان، جو حدیث میں جو بات آئی تو جو غلط اس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے۔ ہاں، اور کوئی ایسا دنیا میں آپ اہل سنت کا مسجد دکھا دیجئے جہاں 3 خلفائے راشدین کا نام ہو اور چوتھا کا نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو ہم لوگ کو نفرت نہیں، نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کے گھرانے سے نفرت کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، ہاں ٹھیک ہے؟ ہوا کیا مسئلہ یہ بتاتے کہ کوئی بلا اتفاقی اگر علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں ہوا تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پکڑ کر کے اور ان لوگوں نے کیا کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے عمر رضی اللہ عنہ، آپ اپنا نام بتائیں ذرا، برائے آپ کا نام پتہ نہیں بتایا آپ نے یا میرے دھیان سے گر گیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ معشوق نام۔ اچھا معشوق جی۔ اب دیکھیے آپ نے جو باتیں بتائی ہیں میں نے آپ نے مجھے روک دیا تھا 1 منٹ میں اور آپ اتنی دیر سے بولے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا میری بات کو سمجھیے یا آپ کو کیا سمجھا؟ دیکھیے سنیے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ اہل تشیع فرقے کو کیا مانتے ہیں؟ گمراہ بدین مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے؟ نہیں، ہم سبھی کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، غلط فہمی ہے، عوام جو ہے نا، عوام نہیں غلط فہمی نہیں ہے۔ سنو، امام خمینی مردود، اس مردود اعظم نے اپنی کتاب اچھا ہاں سب لوگ کر دیا، چیک کر لیا سب۔ خمینی مردود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس نے عثمان کو خلیفہ بنایا میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ تو آپ ایسے انسان کو مومن مانیں گے؟ پیسے دیں گے ہم تم کو؟ بتائیے۔ 20 روپیہ تو جم کر لیں چینج نا، ٹھیک ہے؟
देखिए वही तो हम बोल रहे हैं जी कि जो बड़ा बड़ा उलमा तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे खुलेआम, अल्लाह की शान में कह रहा है मैं ऐसे को खुदा नहीं मानता जिसने उस्मान को खिलाफत से नवाजा, तो ऐसे इंसान को आप क्या मानेंगे, मोमिन या वैसा इंसान? हाँ वो तो है। तो पहले बात तो समझिए, जैसे आवाम जो है ना, आवाम होता है सादा शुदा, आप आवाम को छोड़ दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अहले तशरीफ का मोमिन मान, हम अहले तशय्युअ के आलिम को नहीं बोल रहे के बारे में बात कर रहे हैं, हम आवाम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको सुनिए आवाम और आगे हमसे, मेरा घर है ऐसी जगह में कि जहाँ पर एक मिसाल दे रहे हैं कि मेरा घर ऐसे जगह पर है जहाँ मस्जिद है बरेली की, ठीक है, और सारे वहाँ के लोग जो है मोहल्ला में रहने वाले या वहाँ के इमाम जो है बरेली के। अब हम पैदा हुए और या मेरे घर में जो भी बच्चा हुआ, हम शुरू से मस्जिद वहाँ जा रहे, तो वहाँ जा रहे, वहाँ के जो इमाम साहब जो बता रहे हैं वो हम सीख रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम बरेली होंगे। और यही चीज सेम ऐसा होता है कि जो शिया के घर की तरफ का जो मस्जिद है, अब वो बच्चा वहाँ जा रहा है, अब वो उसके दिमाग में डाला जाता है कि ऐसे है, ये उनका दुश्मन है, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये हदीस का मोहल्ला का मस्जिद है, तो वो उसके दिमाग में डाला जाता है। उसको हम लोगों ने कॉल किया है, ये हमने एक कहानी सुनने के लिए कॉल नहीं किया आपको, आप बात तो समझे, हम आते हैं, हम चाहते हैं कुछ इसका सोल्यूशन हो। एक सेकंड रुकिए, समझे आप किससे यार, एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। हेलो, ऐसे किससे कहानी समझना चलता है वो यार। हेलो, डॉक्टर मैं दुकान बंद। हाँ बोलिए जी, हम ये कह रहे हैं, देखिए ये अब जो आप जो ये दुनियादारी की बातें बता रहे हैं ना, वो वैसा करता है वैसा करता है। मैं कहता हूँ सबको डालो भाड़ में। क्या आप दूध पीते बच्चे हो? मेरे को ये बताओ जरा ईमानदारी से। नहीं, फिर आप किसी के कहने से, किसी का झूठ बताने से उसकी बातों में क्यों आ रहा? यही तो बात है ना, दुनिया दीन का जब बात आप क्यों नहीं, दुनिया को छोड़ दो आप, तो हम कह रहे हैं आप क्यों आए? हम नहीं आए। फिर आपने कैसे कह दिया कि आप जो है अहले तशय्युअ को मोमिन मानते हैं? आप सुनो, इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ूं या यहूदो नसारा के पीछे। बुखारी तो नमाज अल्लाह यहूदो नसारा से कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम मोमिन मानते हैं, तो आपके इमाम बुखारी की मालूम है? इमाम बुखारी ने क्या कहा? इमाम बुखारी कहते हैं अहले तशय्युअ के बारे में कि मेरे नजदीक ये बराबर है कि मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी नसरानी के पीछे नमाज पढ़ूं। ये कहा आप इमाम बुखारी की किताब से बता रहे हैं? जी हाँ, इमाम बुखारी ने अपनी, इमाम बुखारी का किताब नहीं है, हाँ, एक है किताब अदबुल मुफरद, ठीक है ना, अदबुल मुफरद अलग है, ठीक है, फिर एक तारीख कबीर है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे उनके रिसाले भी बहुत सारे, समझे, जो उन्होंने अलग अलग मौजू पर लिखे हैं। एक जिल्द रफ़ा यदैन भी है, हालांकि उसकी सनद साबित नहीं है, ठीक है ना, उसकी सनद में बहुत जो है सख्त ज़ोर है, इसकी वजह से वो काबिल कबूल नहीं, लेकिन उनकी तरफ मंसूब किया गया जुज़ रफ़ा यदैन। तो ये है कि भाई जब बड़े बड़े अकाबिर ने, जो हम आज की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम कह रहे नहीं भाई, इमाम बुखारी का नजरिया है कि मैं अहले तशय्युअ के पीछे नमाज पढ़ूं, यहूदी नसारा के पीछे नमाज पढ़ूं, मेरे लिए बराबर है। आप कह रहे हैं कि जी हम उनको मोमिन मानते हैं, आप कह रहे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते ना उन लोग? भाई बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ना। जब अच्छा, तो खवारी जहन्नम के कुत्ते हैं, है ना, ठीक है, हदीस पाक में आता है, इब्न माजा के अंदर हदीस है। हाँ, तो हजरत अली से जब पूछा गया कि ये क्या काफिर है, तो आपने फिर क्यों नहीं कहा कि हाँ ये काफिर है, जबकि उनके बारे में आया? चलिए एक मिनट रुकिए। हजरत अली ने जो कहा कि ये काफिर नहीं है, ठीक है, तो हजरत अली ने क्या उनको मोमिन कहा था? और काफिर ना कहना, अगर रुकिए सुनिए, क्या काफिर ना कहना इस बात की दलील होती है कि ये मोमिन ही है? अगर काफिर नहीं हुआ तो मुसलमान नहीं हो सकता? नहीं, एक बात आइए, क्या वो मुर्तद नहीं हो सकता? देखिए, अगर आप यही सोच के हमको खारिज कर दीजिएगा, तो जब खवारिज 6000 की तादाद में जब आए थे, तो अब्दुल्ला सुनिए ना, आप पहले ही सबको काट देते हैं। जरा होल्ड कीजिए, देखिए हदीस पाक समझे कि जो इब्ने माजा में हदीस है ना जी, उसमें खुद सहाबा किराम के अकवाल लिखे हैं कि ये जो खवारिज है जहन्नम के कुत्ते हैं, ये इस्लाम छोड़कर काफिर हुए हैं, समझे, ये इब्ने माजा की हदीस है। हाँ ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए, एक बात सुन लीजिए कि ये है आया खवारिज के बारे में। अब ये समझ लीजिए, खवारिज के बारे में ये आया ना, वो हजरत अली को या
सहाबा इकराम को मुंह पर काफिर बोलते थे, तो उस हिसाब से भी तो काफिर हो गया, इसलिए कि अगर काफिर ना हुआ तो कुफ्र लौट के आ जाता है वापस। बिल्कुल लेकिन हाँ लौटेगा। लेकिन आप एक चीज हमको बताइए, जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेहनत की, क्या हम और आप मेहनत नहीं कर सकते हैं? मेहनत क्या की? आप बता रहे हैं आपको कि जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली को से इजाजत मांगी कि आप हमको उनके पास एक बार जाने दीजिए, उनके पास जाने की बात करूंगा मैं, है ना, बात करूंगा। उन्होंने कहा हाँ, पहले कहा कि नहीं मत जाओ, फिर बोले, जब उन्होंने समझाया तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। जब वहाँ जाते हैं और 3 एतराज जो उन लोग का था, तीनों एतराज जो उन लोग करते हैं, और बोले कि अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, और 6000 में से 2000 लोग फिर से इस्लाम की तरफ वापस आए, जो उनकी बात सहमत हो गए। तो 4000 लोग जो थे उसके खिलाफ क़िताल हुआ। तो 2000 लोग, अगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ताना मेहनत नहीं करते तो वो भी यही समझते कि अरे तो कुत्ता है इसको जाने दो, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और वो वापस आए कि नहीं आए? नहीं, मेहनत का इनकार कौन कर रहा है? तो वही हम देखिए पहले बात वही चीज समझाना चाह रहे। देखिए यार आप समझ नहीं आ रहे, पहले मेरा बात समझ वही बताना चाह रहे कि राशिद भाई है, मुख्तसर में अपना मकसद बताओ। मुख्तसर में हम इसको बता रहे हैं कि राशिद भाई अक्सर जो है तकरीर और ये सब सुन करके थोड़ा सा सहाबा इकराम के खिलाफ या कि उनके जहन में ये चीज आ जाता था, तो जब वो मेरे पास आते थे तो हम उनके सारे दलाइल के, जैसे कुरान से और हदीस के, आप कह रहे हो कि आप मतलब को नहीं मानते, एक तरफ आप शियाओं को मुसलमान मानते हो, देखिए मतलब का नाम भी ले रहे हो आप। हाँ तुम अहले सुन्नत हो कौन? आप अहले हदीस हो, अहले हो, मुसलमान या अहले कौन से मुसलमान? बस मुसलमान कौन से? सहाबा किराम कौन मुसलमान थे? कौन फिरका थे? सहाबा किराम खारजी नहीं थे ना, वो रावजी थे। फिरका पूछ रहे, फिरका कौन फिरका? हाँ तो फिरका ना, सहाबा किराम के मुकाबले में खारजी खड़े थे ना, तो आप खारजी हो के नहीं हो? सहाबा अहले सुन्नत हो के नहीं हो? सहाबा किराम के नहीं ना बोलो, अहले सुन्नत हो, अहले सुन्नत हो। अहले सुन्नत में कौन से अहले सुन्नत हो ये क्लियर, क्योंकि अहले सुन्नत में आज के टाइम में बड़े बड़े 3 मकाती पे फिक्र हैं। एक अहले हदीस भी खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, वो एक देवबंदी भी खुद हैं, और अहले सुन्नत परहज़ भी कहते हैं। अहले सुन्नत फिरका कोई नहीं बोल रहा ना भाई, कोई नहीं बोलता, ऐसे नहीं, सब बोलता है कि हम कौन सा फिरका, सब बोलता है। अच्छा पूछना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है। आप उसको मकसद फिक्र बोल लो, आप उसको मनहज बोल लो, आप उसको जमात बोल लो। अच्छा छोड़िए ना, मेरे से अब उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आप राशिद भाई से बात होता है ना आपका, तो मेरा ही कहना है कि राशिद भाई को आप समझाइए ना भाई कि हाँ ये है बात। आप पूछो लड़ते क्यों, गाली क्यों बटते, ही बताइए। सुनो, राशिद भाई से पहले मेरे बारे में पूछ लेना। राशिद भाई मेरी 2 बार बात हुई है, एक बार भी मैंने अगर इन्हें एक गाली बख्शी बराबर भी, तो आपका जूता मेरा सर होगा। अच्छा, अगर मैंने गाली दी हो। बाकी देखो, जो गाली बख्शे हैं तो अगर गाली नहीं, पूछ लो भाई सामने, अगर आप वही तो हम कह रहे कि मेरे नबी की ये जबान, ये तरीका थी कि आप मैं तो बोला ही नहीं ना, मेरी तो बात ही नहीं ना। वो इससे पहले जितना भी बार बात हुआ तो सब सारा गाली करते हैं। कैसे कोई गाली गलौज नहीं हुई है? पूछ लो राशिद भाई से। हाँ जानते हैं, बोल रहे हैं कि देखिए राशिद भाई से आप बात करते हैं, मेरे बारे में राशिद भाई से पूछ लीजिए। नहीं आपके बारे में नहीं बोल रहे, आपके बारे में नहीं बोल रहे, नहीं आपके बारे में नहीं बोले, अब्दुल्ला से समझाया है। हाँ अब्दुल्ला, तो यही चीज हम कह रहे हैं, समझाना आपको। आप राशिद भाई से पूछिएगा, जब भी राशिद भाई को थोड़ा गलतफहमी या कुछ होता था तो मेरे पास आते थे, तो हम राशिद भाई को क्लियर करते थे कि नहीं, तो फिर वो बोलते थे कि नहीं अब हम इनके स्थान में या इनकी तरफ से मेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं जो डाला। मेरा वही कहना है कि आप उसको क्लियर कीजिए, समझाइए। आपने जो किस्से कहानियां सुनाई है सब सुन ली मैंने, लेकिन मैं आपसे आगे मिल रहा हूँ, आज के वक्त में अहले सुन्नत कौन है आखिर? हम किस मसलब को फॉलो करें आखिर? कौन है क्या मतलब? एक मिनट आप बोलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? आप मुझे सुनिए, चलिए छोड़ दीजिए, सूरह अल-इमरान का आयत नंबर 103 में क्या है? तो मासूद जी आप फिरका भी छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आप ये बताइए मुझे, आज के टाइम में अगर मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ तो उसके लिए क्या क्या मेरे अकीदे होने चाहिए? आप इतना बता दीजिए खाली, मेरे क्या होने चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है, सहाबा इकराम को, ताबेइन को बात मानना है। जैसे कुरान सूरह निसा में आया, सूरह निसा के आयत नंबर 69, सूरह निसा के आयत नंबर 69 में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में अमीर है, हुक्मरान है, उलुल अम्र है, उनकी इताअत करो। ठीक है। और तो 2 इताअत जो आया वो तो एब्सोल्यूट है कि आपको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है।
ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. لیکن تیسرا اطاعت جو آیا, جو امیر ہوگا آپ کا, جس کی بات آپ سن رہے ہیں یا حکمران ہے, اگر ان سے اور آپ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملہ میں, تو آپ اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیے. مطلب جیسے آج کے دور میں ہم کیا کریں گے کہ اگر میرا جیسے ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ میرا کوئی اختلاف ہو گیا, میرا آپ سے چھوٹا سوال ہے. میں خود کو مسلمان مانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی فرقے کا کام نہیں لیتا, مسلمان مانتا ہوں, اور میں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف پر نیاز کرتا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی کی 6ویں شریف پر نیاز عطیہ کرتا ہوں, تو کیا میں مسلمان ہوں؟ کیسے نہیں مسلمان؟ جی اچھا. اور کوئی شخص یہ بولے کہ 11ویں شریف کی جو مٹھائی آتی ہے اس کو اٹھا کے زمین میں گڈھا کھود گاڑ دو, تو کیا وہ شخص اہل سنت رہے گا, مسلمان رہے گا وہ؟ کیا زمین اور جو یہ وہ کہتا ہے, کوئی شخص یہ بولے کہ اگر کوئی آپ کو 11ویں کی نیاز کی مٹھائی دے جائے تو اس مٹھائی کو جو ہے گڈھا کھود کے زمین میں گاڑ دو. دیکھیے یہی تو ہے نا غلط فہمی. جیسے جو فاتحہ ہوتا ہے, جو مان لیا کہ اللہ کے نام پر ہی کیا جاتا ہے نا, اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے, اس کا جواب ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں 11 سن لو, میری سن لو, وہ جو آپ تشریح بیان کر رہے ہو نا, میں اس تشریح کی بحث نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں نے 11ویں شریف پہ فاتحہ لگائی. فاتحہ ہم کس کے نام کی لگاتے ہیں؟ اللہ کے نام کی لگاتے ہیں یا ولی کے نام کی لگاتے ہیں؟ تو اللہ کے نام کی, اللہ کے نام کی نہیں لگائی جاتی. ہاں جی, جو عبادت ہے عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے, ان کا جو اصال ثواب ہوتا ہے وہ اپنے جو ہمارے پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مٹھائی جو ہے اس کو اٹھا کے زمین میں گڈھا کھود گاڑ دو. تو ایسے انسان سے میں محبت کروں نفرت کروں, آپ مجھے اتنا بتا دیجیے. دیکھیے انسان سے نفرت نہیں کرنا, اس کی سوچ سے نفرت کرنا. تمہاری یہ سوچ غلط ہے, اس کو بدلو, اس کو سمجھائیے. آپ اس یعنی کہ ابو جہل سے ہم نفرت نہ کریں. ابو جہل تو مسلمان تھا ہی نہیں نا, ابو لہب تو مسلمان تھا ہی نہیں. فیصلہ آپ کیسے کریں گے مجھے بتائیے. وہ ایمان لایا مرنے سے پہلے پکڑ لیا ہو, یہ کیسے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں, تو پھر ہم کیسے بولتے؟ چلیے ٹھیک ہے. عبداللہ ابن ابئی کا کھلا ہوا صاف آ گیا کہ وہ منافق تھا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا. باقی بہت سے لوگ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ بہت سارے منافقین ہیں تمہارے ارد گرد جن کو تم نہیں جانتے, تو اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ اس کا فیصلہ ہم کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں. آپ کیسے منافق کہہ سکتے کسی کو؟ جی ہاں. اب یہ بتائیے مجھے, ایک شخص نے اپنی کتاب میں فتویٰ دیا ہے, جو اس سے سوال پوچھا گیا ہے. پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ زیارت القبور کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک دم مانتے ہیں. ہاں جی. اگر میں اپنی والدہ, ابھی تقریباً 8 تاریخ ہے, تقریباً آج سے 23 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, تو میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں, تو کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے, بالکل جائز ہے. جی. اور اگر میری والدہ کی قبر اگر 500 کلومیٹر دور ہو, 1000 کلومیٹر دور ہو, 2000 کلومیٹر دور ہو, 10,000 کلومیٹر دور ہو, تب بھی اگر میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے نکلوں تو کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ ایک دم جائز ہے, کہیں نہیں جا سکتا. جائز ہے. جی ٹھیک ہے. ایک مفتی سے سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جائز نہیں ہے. تو ایسے انسان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو یہی تو ہے نا, دیکھیے سب سے زیادہ تعداد کس کا ہوگا؟ ایسے عالموں کی ہوگی نا میرے پیارے, فیصلہ کیسے کریں گے پھر؟ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بس اتنے گندے بھدے الفاظ بولے گئے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال جو ہے وہ گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں کریں گے, تو یہی دیکھیے. ٹھیک ہے, یہ آپ جیسے دیوبند کے لوگ ہیں, تو آج آپ جیسے, میں دیوبند بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں اس بات کو لکھنے والا میرا بھائی ہو, میرا دوست ہو, میرا پڑوسی پیار ہو, اگر وہ ہے وہ اس کو دیوبندی نہیں کہہ رہا, وہ خود کو اہل حدیث نہیں کہہ رہا, خود کو بریلوی کہہ رہا ہے, سنی کہہ رہا ہے, اور اہل بیت کا عاشق کہہ رہا ہے, تو کتنا غلط ہے؟ میں اس کے ساتھ محبت کروں یا اس سے دور رہوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی پر تو کفر کا فتویٰ لگایا تھا نا, حسام الحرمین. نہیں دیکھیے, حسام الحرمین میں اسماعیل دہلوی پر فتویٰ نہیں ہے. اسماعیل دہلوی پر جو فتویٰ ہے نا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا. نہیں, یہ جو عبارت ہے یہ اس طرح کا, اس کو بول رہے ہیں, جو اس طرح کا جو کفریہ عقیدہ جو لکھا گیا تھا, جو ان لوگ کا تھا, اسی پر فتویٰ لگا. عقیدے کو کفریہ مانتے ہیں نا؟ ہاں, وہ عقیدہ کفریہ ہی ہے. اور علماء حرمین شریفین نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تائید کری ہے, ٹھیک ہے, تائید کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی خوب اپنی طرف سے خوب اس کی حمایت کری, ٹھیک ہے نا.
پھر اشرف علی تھانوی اپنی پوری زندگی اس نے اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کری، گنگوہی وغیرہ نے اپنے عقیدے سے توبہ نہیں کری، تو کیا ہم ان کو جنتی مانے، مومن مانے انہیں ہم؟ دیکھیے یہی تو بات ہے نا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حساب سے تو پھر مومن نہیں۔ آپ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں، لکھا کس نے؟ اشرف علی تھانوی نے، رشید احمد گنگوئی نے، لیکن اس کا عوام آج جو کروڑوں کی تعداد میں ہے اس سے اس سے آپ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے انکار کر رہا ہوں، تو پھر ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، ہم ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے، حساب جا کے دے گا جو لکھا ہے اس میں جا کے، جی ہاں ٹھیک ہے، حساب دے گا۔ مجھے بتائیے، بات کیجیے آپ، تو عوام آدمی کا دوگلا کیوں ہے؟ نہیں دوگلا پنا نہیں ہے، میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 50 سینکڑوں دیوبندیوں سے بات کری۔ پہلے جب ہم ان کی کتابوں کے بارے میں انہیں بتاتے تو وہ کہتے نہیں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ایسا تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ جب کتاب دکھاتے تو کہتے نہیں یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ نا کسی نے فراڈ چھاپ دی ہے۔ جب کتاب پہ نام دکھاتے ہیں تو کہتے نہیں یہ ہمارے عالم نہیں ہے۔ پھر جب یہ دکھاتے کہ تمہارے عالم ہے تو پتہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا ابھی بات، تو یہ دوگلا نہیں ہے کیا؟ ہاں دیکھیے اب بات سمجھیے، ہاں وہی بات کر رہے کہ پہلے تو سب انکار کرتے آئے نا، تو اس یعنی پہلے انکار کیا نا، پھر بعد میں انکار، بعد میں اقرار کیوں کرتے اس چیز کا؟ پھر صحیح ہے، بعد میں کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میرا تو جتنے لوگ سے بات ہوا ہے اس چیز کو بولتا ہے کہ نہیں سنو عبداللہ بھائی سنیے نا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، سمجھا رہے ابھی آپ کو چل جائے گا نا دیوبندی کتنے بڑے مقام، ارے ہم کو اس کے نا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، علی مرزا ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، اعلیٰ حضرت ہو، اشرف علی تھانوی ہو، جتنا بھی آدمی ہے، اگر اس کی بات کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے گی تو بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر مان لیا، اگر مجھے یہ بتا دو، ایک انسان خوب قرآن و حدیث کا نام لے رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ کفری ہے، تو اس انسان کو ہم فالو کریں یا نہ کریں؟ اتنا سنیے بتا رہے اس کی بات حدیث کی روشنی میں، ہاں حدیث کی روشنی میں بتائیں تو آپ کو خود اچھے سے پتا ہوگا کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہے کام کرو، اپنی مسجد میں ممبر لگاؤ اور اس پر نمبر نہیں لگانا، زیر خطاب حضرت شیطان رضی اللہ عنہ، نہیں عجیب پہلے بات تو سمجھیے آپ، بات میں کیا میرے کو اتنا بتاؤ، شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو اس نے بتایا کہ بھی آیت الکرسی پڑھو اس سے تمہارا مال محفوظ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے، اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتانا، حضرت ابو ہریرہ نے پہلی چیز مجھے بتاؤ آیت الکرسی شیطان کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صبر تو رکھو نا، صبر رکھو۔ شیطان کی یہ بات صحیح نکلی تو کیا ہم شیطان سے محبت کریں یا شیطان پر نہیں محبت ہے، اس کی بات کو لے لیں گے ہم۔ اچھا شیطان کی بات کرو گے؟ نہیں، جو یہ بات شیطان کی تھی، جو اللہ کی بات تھی اس نے کہی، پہلے بات سمجھیے، امام کعبہ اگر کھڑا ہو کر کے بولے امام کعبہ کو مارو گولی، اس کو مارو بھاڑ میں، ابھی بات کرو شیطان کی۔ شیطان نے بات اللہ کی تھی، اس نے بتائی، ہاں اللہ کی بات بتائی، ہم اس کی بات نہیں ہے نا اللہ کے بات تو نہیں، تو اللہ کا کوئی بھی بات کہے، کوئی بھی اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات ہے نا، تو پھر شیطان نے ہم پر کیا احسان کرا؟ اگر شیطان بتاتا تو اللہ کے رسول بتائی کوئی احسان نہیں کیا، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ شیطان کے پیچھے کیوں پڑے ہو یار؟ نہیں تو پھر یہی بات ہے نا، چاہے اعلیٰ حضرت بھی اگر صحیح بات بولیں گے تو لیں گے، غلط بات بولیں گے تو نہیں لیں گے، انجینئر علی مرزا بھی صحیح بولیں گے تو لیں گے، نہیں بولیں گے تو نہیں لیں گے۔ ہاں سنو نا، میرے کو اتنا بتا دو کہ شیطان سے ہم نے مطلب مان لو شیطان سے کوئی بات سنی، حضرت ابو ہریرہ نے اس سے بات سنی اور حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے تصدیق فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ ہاں فرمائی نا، ہے تو وہ جھوٹا، لیکن سنو ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے خود کہا کہ ہے تو جھوٹا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول بھی بخوبی جانتے تھے کہ ایک مرد لعنتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس مردود نے اپنے فائدے کے لیے بات بتائی ہے۔ شیطان کا اس میں، شیطان نے ایسا نہیں کہ شیطان نے جو حضرت ابو ہریرہ کو ہدایت کے لیے بتائی، شیطان کو اپنے نفس کا فائدہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے نمازیں پڑھواتا ہے۔ آج کے ٹائم میں آپ دیکھو ایسے لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن انہیں اگر وظیفہ بتا دیا جائے کہ اس سے تجھے مال حاصل ہو جائے گا تو اس نماز کی وہ اتنی پابندی کرتے ہیں جس کی وہ لمٹ نہیں۔ تو مجھے بتاؤ اس طرح کی نمازیں کہ انسان کو جنت میں لے جائیں گی جو انسان صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے پڑھے اور اس کے پیچھے سوچا پھر
تو بات تو وہ یہ نا پیارے سمجھے کہ شیطان اگر آپ کو کسی عمل کی طرف اکساتا ہے، اس کی طرف راغب کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو حق بتانا چاہتا ہے، بات یہ ہوتی ہے کلمہ حق ہوتا ہے. نہیں سنو، آپ کو نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، سنو آپ کو مطلب نہیں ہے، لیکن شیطان اگر کہے کہ بیٹا کیا نام ہے یہ قرآن شریف ہے، اس قرآن شریف کی فلاں آیت کھول، اور آپ نے آیت کھولی اور آپ نے آیت کھول کے ایسی آیت پڑھی جس کے اندر شیطان کا مقصد پورا ہو گیا. اچھا، اب آپ کتنی ڈینگیاں مارتے رہو کہ بھیا میں قرآن پڑھا، شیطان کو تو کام ہو گیا، اس نے آپ کو جہنم میں پہنچا دیا. چلیے قرآن کھول کے آپ بتا دیجئے جو جس میں شیطان کا مقصد پورا ہو اس آیت. جی ہاں، شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں پورا کانٹیکسٹ مرزا. جی ٹھیک ہے. مرزا انجینئر نے قرآن شریف کی سورت توبہ کی آیت کے ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے منافق کی جنازہ اپنی مرضی سے پڑھائی تھی، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. اور آگے مرزا کہتا ہے کہ اس پر اللہ نے گرفت فرمائی تھی. سمجھے جی؟ اب آپ مجھے بتا دیجئے اللہ کے رسول نے کا جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ عبداللہ ابن ابی نے پڑھایا تھا جنازہ. ہاں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے حکم سے پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا، خلاف پڑھایا؟ ہاں، اللہ کے حکم سے. بنا حکم، پہلے بات سمجھیے، حکم ابھی آیا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کیجیے گا تو اولاد تغفر لہم، یہ آیت تھی سورۃ توبہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تم کے لیے 70 بار بھی اگر مغفرت چاہو گے تب بھی ہم اسے نہیں بخشیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس آیت میں اللہ کے رسول کو اختیار دے دیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز مت پڑھنا. ٹھیک ہے. مرزا نے کسی آیت کو پیش کر کے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ کے رسول نے یہاں پر غلطی کری ہے. اب دیکھو سنو، غلط بول رہے ہیں. نہیں، میرے پاس پوری ویڈیو ٹینشن مت لو. ہم سے مرزا نے یہ بولا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ اجتہادی غلطی جس پر اللہ نے گرفت فرمائی ہے. مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول کی گرفت اللہ نے فرمائی، یہ اللہ کے رسول کو نہیں چلا پتا؟ اچھا، تو آپ سنیے نا، یہ کلپ آپ جو ورڈ آپ یوز کیے یہی ورڈ ہے نا اس میں؟ یہی بالکل سیم یہ ورڈ ہے. چلیے، اللہ کے رسول کی اجتہادی غلطی تھی. آپ ہم کو کلپ پر بھیج دیجیے. ہاں، میں کلپ بھیج دوں گا. میں کلپ میں آپ کو پوری ویڈیو بھیجوں گا، کیونکہ آپ لوگ بات پتا کیا بولتے ہو، آؤٹ آف کانٹیکٹ. آؤٹ آف کانٹیکٹ اس مردود نے یہ تک بول دیا ہے مولا علی کے بارے میں. کہتا ہے مولا علی غلطی، میں بتاتا ہوں نا کہ مولا علی نے غلطی کری ہے. سمجھے؟ وہ ایسا مردود ہے ذلیل. وہ مولا علی غلطی بتاتا ہے، کبھی حضرت عمر کی غلطی بتاتا ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں بولتا ہے کہ ان پر پھینٹی پڑ جانی تھی، ہے نا. اور سرکار با یزید بستامی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے. کون ہے وہ؟ سنا. کون ہے وہ؟ تابعین میں تھے شاید. نہیں، تابعین نہیں. کشف ماجوب میں بھی ان کے بارے میں. اچھا، تابعین میں ہوں گے. نہیں، بعد کے ہیں یار. امام جعفر، وہ جو ہے نا امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. امام جعفر صادق کے شاگرد میں سے. ہاں جی. تو وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء مانے جاتے ہیں. ان کو امام شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب میں سلطان العارفین لکھا ہے. اچھا. اتنے بڑے وہ ولی ہیں. ان کے بارے میں مرزا اتنی بکواس کہتا ہے وہ مرا تھا. ایک تو ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، کہتا ہے تمہارا امام 261 میں مرا. اور اسی بیان میں، سیم اسی بیان میں اگلے ورڈ میں کہہ رہا ہے میرے امام مسلم 261 میں فوت ہوئے. دیکھا آپ نے؟ با یزید بستامی کے بعد آئے تو مرا، تمہارا امام مرا، تیرا امام مرا، یہ الفاظ ہیں. اور امام مسلم کے بارے میں کہتا ہے میرے امام، مطلب زبردستی ان کو اپنے گھاٹے میں ڈال رہا ہے. حالانکہ انہی امام مسلم نے امام ابن سیرین کا قول اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا، اور مرزا جو ہے امام ابن سیرین کا نام لے کر ان پر لعنت بھیج رہا مردود. امام ابن سیرین کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، وہ کہ جب ان کے سامنے ایک بدعتی آیا تھا، وہ تابعین ہی ہیں، ان کے سامنے ایک بدعتی آیا، اس نے کہا کہ حدیث سن لیجیے. انہوں نے کہا نہیں سننی، انہوں نے نہیں قرآن سنیے، نہیں سننی. تو مرزا جو ہے اس واقعہ کو سمجھنے کے بعد لعنت ہو. پھر کیا بولا؟ لعنت ہو. ہاں، لعنت ہو ایسی سوچ پر. یہ لعنت کس پر جا رہی ہے؟ امام ابن سیرین پر جا رہی ہے نا. بتاؤ کیا بولے؟ لعنت ہو ایسی، لعنت ہو ایسی سوچ پر. ہاں، یہ سوچ کس کی تھی؟ کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ امام ابن سیرین کا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہو ایسی سوچ پر. تو یہ لعنت کس پہ جا رہی ہے؟
इमाम इब्न सीरीन पर। अच्छा सुनिए ना, हमको थोड़ा सा हाँ। लेट हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है हमको। हॉस्पिटल जाना है आपको? हाँ, चलो कोई बात नहीं है, खैर बाद में करेंगे बात आपसे। उनकी भाभी को बेटा हुआ है, तो इनको थोड़ा हॉस्पिटल अच्छा। जाना, खाना लेकर, समझ रहे हैं? भाई देखो आपको बेटा हुआ मुबारक हो, लेकिन भाई प्लीज खुदारा इन गुमराही वाली बातों से दूर हटो, समझे? और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर फोन रख देंगे। यार कोई बात है। हाँ, अब्दुल्ला साहब